السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ استاد گرامی کی موجودگی میں یہ سعادت جو ہم سب کو مل رہی ہے، ہمیشہ ایک مشکل محسوس کرتا ہوں کہ استاد موجود ہوں اور کوئی شخص اپنی بات ان کے سامنے پیش کرے۔ نہ لفظ ساتھ دیتے ہیں، نہ احساس پوری قوت کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن جس کی محبت استاد محترم نے ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اس محبت کی طاقت، اس کی روشنی یہی بس چند لمحوں کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ باتیں تو اللہ کے رسول کی ہیں اور اللہ رب العزت کی ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، تو میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ عشرہ رحمت تو گزر گیا، لیکن عرصہ رحمت کبھی نہیں گزرتا۔ وہ ہر وقت اپنی مخلوق پر رحمت کا سایہ پہنچاتا ہے اور اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور یہ دوسرا عشرہ جس کی تعریف خود روایات میں ہمیں ملی، جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ میں زبان و ادب کا ایک طالب علم ہوں، تو سب سے پہلا زینہ مجھے ہمیشہ یہی ملتا ہے کہ وہ لفظ جو اصطلاح بنا ہے، اس لفظ کی کوئی نہ کوئی اصل ہوگی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی۔ پہلے اس بنیاد کو کھود کے دیکھو کہ وہاں کیا چھپا ہے، تو پھر اس کی اصطلاح جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں غفرہ اور غین فے رے کے ساتھ جو لفظ جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں، ان سب کا معنی ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، چادر سے ڈھانپ دینا کسی کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، صحیح بخاری میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی، ایسی خوبصورت اور ایسی حوصلہ بلند کرنے والی روایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی، لیکن اس مجلس میں عشرہ مغفرت کے اعتبار سے اور پردہ پوشی کے اعتبار سے، عزتوں کو سنبھالنے کے اعتبار سے، لوگوں کے سامنے رسوائیوں سے بچانے کے اعتبار سے، اس سے زیادہ بہتر روایت مجھے اور نظر نہیں آئی۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اسے اپنی چادر میں لپیٹ لے گا، اس کے پردے میں ڈھانپ لے گا، اور بالکل تنہائی میں 1 to 1 جسے آپ کہہ سکتے ہیں ملاقات ہوگی، اور اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ ہاں میرے بندے یہ بتا، تو نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی تھی، یہ والا گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں اے رب، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، یہ گناہ میں نے کیا تھا۔ یہ والا گناہ کیا تھا؟ بندہ پھر کہے گا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا تھا، یہ والا گناہ بھی کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار یہ لفظ دہرائے، اور انداز ایسا تھا کہ جیسے کئی بار یہ بات پوچھی جا رہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف اس رب کائنات کے سامنے کرنے کے بعد یہ سوچنے لگے گا کہ بس اب تو مارے گئے۔ عدالت عالیہ میں جرم کا اعتراف ہو جائے تو بس اس کے بعد تو سزا باقی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، ان تمام گناہوں کے باوجود میں نے دنیا میں
تجھے رسوائی سے بچائے رکھا، تیرے گناہوں کا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، میں نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج حشر کے میدان میں بھی میں تیرے تمام گناہوں پر اسی طرح پردہ ڈال کر آخرت کی رسوائی سے تمہیں بچاتا ہوں، اور جنت کا اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ہم سب اپنی اپنی عزتوں اور اپنے اپنے نام جو بھی معاشرے میں جتنا بھی جس کو میسر آیا ہے، میں اس پر ہی نظر ڈال لیں تو جو رب آج کی دنیا میں ہمیں رسوائیوں سے بچا رہا ہے، تو یقیناً اگر ہم ایمان کی حفاظت آخری دم تک کرتے رہے تو حشر کے میدان میں ہمارا رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ وہ تو دنیا میں نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کسی کے سامنے پریشان اور پشیمان ہو، صرف اسے اس پشیمانی کی ضرورت ہے یا وہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے جو ایک آدمی اپنی تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل ہی کی آواز میں اقرار کرتا ہے اور مناجات کی شکل میں وہ سرگوشی کرتا ہے جس سرگوشی کو رب کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ یہ سرگوشیوں کا وہ لمحہ ہے، یہ آنے والے ایام اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے اللہ سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ہم سے بے شمار کوتاہیاں اور غلطیاں ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہو چکی تھیں، لیکن تو اگر دامن رحمت میں ہمیں سہارا فراہم کر دے گا تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کی بے شمار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بتاتے ہوئے، اور میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی یہاں کا سفر اختیار کرتے ہیں تو صرف ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ ہم استاد محترم بابا جی سے سنیں گے اور ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کا جو دروازہ ہے اس کے دونوں اطراف جو اس کی حد بندی ہوتی ہے، وہ دروازہ اتنا کشادہ ہے جیسے مشرق اور مغرب، اور یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہر وقت۔ اور رمضان میں تو بطور خاص اہل ایمان کے لیے بخشش کا سامان اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ اپنے ساتھ لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان کی مسافتیں بھر جائیں، اور صرف وہ توبہ کر لے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنی ہی کثیر تعداد میں رحمتیں اسے عطا کرتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے، اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی مغفرت کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں جو ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن بار بار ان کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کو حوصلہ ملتا رہے۔ چند قدم چلنے کے بعد اپنی منزل کے قریب جو شخص ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اتنی مسافت طے کر لی، تو یہ احساس اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے، وہ پھر اسی راستے پر گامزن رہتا ہے۔ لیکن جس کی بنا پر یہ بخشش ملتی ہے انسان کو، وہ ہم اکثر فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند کلمات کے ورد سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ ہو جاتی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں، استاد محترم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا، اللہ کے رسول نے بارہا اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ توبہ تو واپسی کا نام ہے۔ آپ جس غلط راستے پر چل پڑے ہوں اور کچھ دیر کے بعد، کچھ دور جانے کے بعد پتہ چلے کہ میں نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، تو توبہ وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے یو ٹرن آپ لیں گے، جہاں سے واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ لیکن اگر اسی راستے پر مسلسل چلتے رہے اور زبان سے استغفر اللہ بھی کہتے رہے، افسوس کا اظہار بھی کرتے رہے، آنسو بھی بہاتے رہتے، تو یہ سب کا سب ایک بیکار عمل ہوگا، کیونکہ توبہ بنتی ہی تب ہے کہ جب آدمی کسی غلطی کو محسوس کرے اور پھر واپسی کا راستہ اختیار کر لے۔ اب کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی تنہائی میں اپنے دل سے خود ہی پوچھیں کہ کیا میں نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو اللہ کے رسول کی بشارتیں سب کے سب آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن اگر واپسی کا راستہ اختیار نہیں کیا تو 10,000 مرتبہ 10,000 تسبیحات کر لیں استغفر اللہ کی، تو در حقیقت توبہ کے قدم پر آپ چلے ہی نہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔
تو اس وجہ سے اپنی زندگی پر ہی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں میں صحیح ٹریک سے ہٹا ہوں اور کہاں کہاں میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک اور ہماری قوم کے معاملات اور ہمارے اپنی زندگی کے معاملات وہ نہیں سدھر رہے، کیونکہ ہم نے توبہ کو ایک ظاہری عمل، چند لفظوں کی ادائیگی سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تو زندگی کے ٹریک کو، راستے کو تبدیل کرنے کا نام ہے، صراط مستقیم کی طرف واپس آنے کا نام ہے۔ اس میں آخری بات آپ کی خدمت میں ہم آپ سے سنیں گے اور انشاءاللہ اپنے دل کو روشنی سے بھر کے واپس جائیں گے اسی توانائی کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے افراد کمزور دلوں سے پشیمان حالت میں آتے تھے اور مضبوط دلوں کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ واپس جایا کرتے تھے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے تو اس موقع پر اپنی ان چیزوں کو لازماً دہرانا چاہیے۔ روزے کے بارے میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں چیز کھا لی، فلاں کام کر لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بے شمار چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ کسی نے اس کا جواب دیا۔ دھوکہ اور فراڈ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ کسی نے سوال کیا، نہ کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ معمولی سطح کا آدمی ہو یا بالا ترین مقام پر بیٹھنے والا فرد ہو، سب کے سب اس غلطی میں مبتلا ہیں اور اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ پھل بیچنے والا فرد وہ صحیح پھلوں کے ساتھ چند گندے پھل اس کے اندر ڈال کے یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ جو خریدار ہے اس نے دیکھا نہیں، جبکہ روزہ تو اس احساس کو مسلسل یاد دلا رہا ہے کہ سم ون از واچنگ یو، کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو ایک قطرہ پانی کا حلق سے نہیں اترتا، تبھی تو ایک لقمہ حلق سے نہیں اترتا، لیکن لقمہ اتارنے کے بارے میں ہم کانشیس رہتے ہیں، پانی کے قطرے کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، لیکن دھوکہ دینے کے بارے میں بالکل اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے کہ علماء نے یہ نہیں بتایا، وہ روزے کے صرف وہی مسائل مسلسل بتاتے رہے، اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالکل برملا انداز میں یہ فرما دیا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو پھل فروش اور سبزی فروش ہے، اس کی غربت کی بنا پر ممکن ہے ہم اس کے سامنے یہ کہہ دیں کہ جناب آپ نے اپنا روزہ خراب کر دیا ہے۔ کاش یہ جرأت کبھی عدالت عالیہ کے جج کے سامنے بھی کہی جائے، کسی ملک کے سربراہ کے سامنے بھی کہی جائے، کسی ادارے کے سربراہ کے سامنے بھی کہی جائے، کسی جماعت کے امیر صاحب کے سامنے بھی کہی جائے کہ آپ کس روزے کی بات کر رہے ہیں، کس عبادت کی بات کر رہے ہیں، جس روزے کو رکھتے ہی آپ نے توڑ دیا اور جس کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی، اس کی بنا پر آپ قوم کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ یقیناً وہ مہربان ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام کی سینکڑوں ایسی روایات ہیں جو ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہیں، لیکن اس حوصلے کے ساتھ کچھ درد، کچھ احساس یہ تو دل میں ہونا چاہیے نا۔ محض رکعتیں گننا اور محض تسبیحات کی تعداد کا شمار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا۔ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ لاکھوں فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، کروڑوں فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں، اور کروڑہا فرشتے ایسے ہیں جو تسبیحات و مناجات کی حالت میں جب سے پیدا ہوئے اور جب تک اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چیزوں کی حاجت ہے جسے ہم شمار کرتے ہیں؟ وہ تو درد کے اس احساس کو چاہتا ہے جس سے انسان اللہ کی بغاوت کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی اطاعت کے راستے پر آتا ہے۔ اور حقیقت میں اس ڈیرے کا سب سے بڑا جو احسان ہے آپ پر، ہم پر، وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا ایک ایسا مقام ہے جس میں کوئی ذاتی غرض نہیں، جس میں کوئی ذاتی شہرت نہیں، جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے،
صرف ایک کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور رب کس طرح راضی ہوتا ہے اس کے رسول نے بتا دیا، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ بابا عرفان جیسے اور بے شمار لاکھوں لوگ بتا رہے ہیں۔ اور جب تک آپ کی زندگی کا آخری سانس ہو، یہ تہیہ کر لیجئے کہ حق کی بات سننے اور حق کی بات بتانے، اس کی عادت کو اپنے لیے انشاءاللہ ہم اختیار کر لیں گے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی سے آغاز کریں گے۔ جس نے اپنی زندگی سے آغاز کر لیا اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی دنیا بدل گئی۔ اور جان لیجئے، ہم سب جانتے ہیں لیکن دوبارہ سن لیجئے، ہر شخص اس دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا، اور اللہ کے حضور اکیلا ہی کھڑا ہوگا۔ کوئی بابا جی، کوئی استاد، کوئی پیر اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ان باباؤں کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی کتاب کی بات تازہ کر لیجئے، زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔